یہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے, تو میں کہتی ہوں بہو کو بہو کے حصے میں بھی پیار دیا جا اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے اس بات پہ. بہو کو بہو کے رشتے میں پیار دیں, وہ بھی تو ایک رشتہ ہے. بالکل. ہاں, آپ کیوں بہو کو بیٹی کے ساتھ کبھی بھی شروع کر دیا کہ میری تم بیٹی ہو میری بہو نہیں, بہو ہے اس کو اسی میں رسپیکٹ دیں اور بیٹی بیٹی. میں تو اس بات پہ کبھی قائل ہو ہی نہیں سکتی کہ بہو بیٹی ہے یا ساس ماں ہے. نہیں, دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک غلطی آپ کی بیٹی کرتی ہے تو وہی غلطی آپ کی بہو کرتی ہے. آپ بیٹی کو گھر سے نکالیں گی یا بہو کو؟ ابھی کی بات ہے پروین, میں ابھی جب بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی, نہ ساس کبھی ماں بن سکتی. عید تھی تو میں تو باہر وہ گائے تھی تو اس کا گوشت بھی, اور مجھے تو بوٹیاں بڑی اچھی والی چاہیے ہوتی ہیں چربیوں میں, تو میں تو 2 بجے کسائی آیا اور میں 7:30 بجے تک وہاں بیٹھی رہی گراج میں نا, وہ گوشت بنوا کے. تو اب میری بیٹی اندر سے آتی تھی, وہ منہ پہ ایسے رکھ کے آتے تھے, اماں کیا کرنا یہ وہ چلی جاتی تھی. اب میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے, میرڈ ہے, اپنے گھر والی ہے, لیکن عید پر آئی ہوئی ہے, تو اگر وہ میرے پاس نہیں آ رہی کہ اماں آپ ہٹیں میں کر دیتی ہوں, تو میں بہت ٹھیک ہوں, فائن, میری بیٹی ہے. یہی میری اندر بہو بیٹھی ہو اور وہ نہ آئے تو میں پکتی رہوں گی ادھر سے, ادھر سے پکتی رہوں گی کہ میں کب سے بیٹھی ہوں. اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ممی لائے میں کر دوں, حالانکہ بچیاں کوئی بھی نہیں کرتی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بہو ہے وہ اس کا گھر ہے. یہ ہاں, یہی میں کہنے لگی ہوں نا, یہی میں کہنے لگی ہوں. مہمان شاید آپ جگہ پہ بھی نہ بیٹھی ہوتی ہے اگر بہو کا گھر ہوتا. بہوؤں کو چاہیے کہ اپنی سسرال کو اون کرے, آن کرنے کی بات ہے. سسرال کو کیا پہلے اپنے میاں کو آن کرے, ساتھ آپ لوگ کہنا چاہیے گا. اپنے میاں سے رسپیکٹ. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صبح کا سما آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری پیاری مائیں موجود ہیں, ساسیں موجود ہیں, جنہوں نے اپنے گھر کو بڑے اچھے پیارے طریقے سے جو ہے وہ سمیٹ کے رکھا ہوا. اور ماؤں کی رسپانسبلٹی ایک طرح سے کہتے ہیں یہ ہوتی بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں, لیکن وہ مائیں جو کہ ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے تو کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے, پھر وہ گھر آئیں گی, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کے لیے کھانا بنانا ہے, سب چیزوں کا نا انہوں نے خود خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں ابھی اگر ہم ذرا اب جو ریسرچ بھی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ اب کے ٹائم میں جو ڈیورس ریٹ ہے اور اس میں سے خلا کے بھی جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے. بہت ساری ایسی شادیاں, مطلب آپ ذرا سے 2-3 مہینے تاخیر ہو جائے آپ کو مبارکباد دینے میں تو پتہ چلتا ہے اچھا بھی وہ تو شادی بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ آج کل ہو گیا ہے. تو اس میں آپ کو ویسے کیا لگتا ہے پروین جی, سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ریزن بن رہی ہے کہ آج کل ہماری شادیاں جو ہیں وہ مطلب سمجھ میں آتی, ٹھیک ہے ڈومیسٹک وائلنس ہو, فزیکل وائلنس ہو, اس کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اب ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں شادی ہماری ختم ہو جاتی ہے. پیشنس نہیں رہا لڑکیوں میں, تو وہ اپنے آپ کو بند محسوس کرتی ہیں. مطلب آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. جب آزادی سلب ہو جائے تو پھر انسان کا وہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر آخری راستہ یہی ہوتا ہے ڈیورس لے. بہت ریٹ بڑھا ہوا ہے ڈیورس کا, اور میری اپنی فیملی میں بھی ہوئی ہیں 1-2 ڈیورس ہوئی ہیں. لڑکیوں میں اب پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے. مطلب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے اور جو ہم کہیں وہ حرف آخر ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈنگ آپس میں اگر آپ کی ہے بھی, وہ ایک جگہ پہ آ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ ایک سمجھوتا کر کے کر لیتے اور بعد میں پچھتاتے. اور یہ موسٹلی شادیاں جو ہیں یہ لو میرج, اور بہت جگہ تو ماں باپ کے پیرنٹس کی پسند کی شادیوں میں بھی یہی مسئلہ آ گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ طلاق کو اتنا ایزی کیوں لے لیا ہے لوگوں نے. ماں باپ کہتے ہیں لے لو طلاق. کئی راتیں کوئی سو نہ سکا ہو آرٹسٹ, اس طرح کی باتیں سننے کے بعد اس کی صحت پر افیکٹ ہوا ہو. اس کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی بھی ہے, اس کے بھی سسرال والے ہیں, اس کی اپنا ایک سرکل ہے, فیملی لائف ہے, اور کچھ زندگیوں نے ابھی زندگیوں میں شامل ہونا ہوتا ہے, تو ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے, اور مدیہ میں ایک ایسا پبلک فگر ہوں, بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, وہ چیزوں کو جلدی اوپر لیتا ہے. اور آپ نے بولا نا کہ بڑی سلیپ لیس نائٹس بھی آتی ہیں. بالکل, میں ایک ایسا پبلک فگر ہوں. آپ کبھی میری فیملی سے, میرے خاندان سے میرے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں
اپنی فیملی کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. میرا جو سسرال ہے تو یہ میرے خیال میں ایک نائٹ میئر ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے, گزر جاتا ہے, اور بس ضرورت ہوتی ہے کہ آپ صبر کریں. شاید کبھی میں نے صبر کا دامن چھوڑا تھا, مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اور یہ چیزیں میں نے بڑی جگہ, لیکن کبھی کبھی نا انسان کی بس میں نہیں کچھ چیزیں نہیں رہتی, آپ بھی انسان ہیں. بالکل بالکل. تو اب میں نے مجھے لگتا ہے کہ جینا سیکھ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے آپ کو جینا سکھاتے ہیں, آپ کو زمانہ نہیں بہت بڑی سکھاتا. آزمائش ہوتی ہے, فتنہ ہے نا, اولاد فتنہ ہے. آپ کو زمانہ نہیں سکھاتا, آپ کو وقت نہیں سکھاتا, آپ کو آپ کی اولاد سکھاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے جینا ہے. تو الحمدللہ مجھے میری اولاد نے بہت اچھا سبق دیا کہ مجھے کس طرح سے جینا ہے, اور وہ میری بہت فیور میں ہے. اور الحمدللہ یہ جو انہوں نے خاتون نے بات کی میں سمجھ رہی ہوں, اور چونکہ سوشل میڈیا پر بہت آئی تو اس لیے میں اس کو بولنے میں بھی مجھے وہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ہر کسی میں صبر ہونا چاہیے, اور ہر کسی کو صبر کا پھل ملتا ہے. اگر میں نے صبر کیا تو مجھے صبر کا پھل ملا ہے, اور اگر جن کی وجہ سے میں نے صبر کیا اس نے بھی صبر کیا ہے, اس کی بھی زندگی بہت افیکٹ ہوئی ہے, تو میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس کی زندگی بھی سیٹل ہو جائے. کیونکہ لوگ جب بولتے ہیں نا وہ نہیں سوچتے کہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں. میں کہتی ہوں میں سہ جاؤں گی. جن بچوں نے ابھی زندگی گزارنی ہے نا ان کے لیے سہنا بہت مشکل ہوگا. بالکل. تو ان کے لیے بھی میں کہتی ہوں خدارا آپ لوگ بولتے وقت ضرور سوچیں. میں تو ادھر بیٹھ کر اپنی باتوں کا جواب دے سکتی ہوں, جو گھر پر بیٹھی ہوئی ہے شاید وہ نہ دے سکے, لیکن اس کے بھی اندر کچھ تکلیفیں تو ہوں گی ڈیفینیٹلی. اچھا, یہ چیزیں ذرا شو کے اگنور ہونی چاہیے. ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن جو مجھے لگتا ہے جو مس ہو گیا کہ وہ ابھی بھی لوگ اس کو کہیں نہ کہیں پروموٹ کر رہے تھے, وہ ہے ٹرالی کلچر. سو آپ کو لگتا ہے وہ ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ بات پکی نہیں ہوتی نا تو لڑکی کی عزت نفس بڑی مجروح ہوتی ہے کہ آپ پوری ٹرالی سے جا کے بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں تو ٹرالی پریڈ جو ہے نہیں, اب وہ میرے خیال میں رہا بھی نہیں ٹرالی کٹ. نہیں, بہت گھروں میں ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ تو اس کے فیور میں ہی نہیں ہے. لڑکی کوئی بکنے والی چیز تو نہیں ہے. آپ نے اگر پسند کرنا ہے آئیں بیٹھے سلام دعا ہو, لیکن ٹرالی لے کے آنا یہ کرنا وہ بالکل. اچھا یہ ابھی بھی ہے ویسے, بالکل ابھی بھی ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نمائش ہو رہی ہے. لڑکی نے اگر روم میں آنا ہے تو اس کے آنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. ایسے تو پھر 10 لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, جاتے ہیں. جب تک لڑکی بہت ہرٹ ہوتی ہے, لڑکی بہت ہرٹ ہوتی ہے, یا تو بات کنفرم ہو چکی ہو, آپ کی فائنل ہو, اس کے بعد ٹرالی وغیرہ لے کر آئیں. لیکن ایسے نہیں آنا چاہیے کہ آپ کے لیے کوئی بھی جیسے رشتے والے رشتہ کراتے ہیں. جو ابھی اتنی لمبی تمہید باندھی تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ آپ پرواہ نہ کریں لوگوں کی. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام. لیکن آپ نے جو 100 لوگ آپ کو کمنٹس کر رہے ہیں اس میں سے اگر 20 لوگوں نے برا کہا تو 80 نے آپ کو فیور بھی کیا. مجھے تو نہیں مطلب یہ بھی ہے نا. لیکن یہ بات ہے ایک تمام تر جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, جو ان کے پاس ایک عدد وہ کہتے ہیں کی بورڈ آ گیا, تو جب کسی کی بھی آرٹسٹ کی لائف کے بارے میں کسی کے بارے میں کامنٹ کرنے سے پہلے بھی سوچا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے. پروفیشنل لائف کو آپ ڈسکس کریں, مت کوئی آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرے, آپ کو اچھا لگے گا تو کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی ایسا ہیٹ مت کریں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کا پروین جی, آپ کا سوجی, آپ کا, اور آپ کا بہت شکریہ جی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, شادری آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. کل ملیں گے, اللہ حافظ.